کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، نیت کی بات ہو رہی ہے، انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، کہ 3 شخص نکلے اپنے گھر سے کسی مقصد کی وجہ سے، حتیٰ کہ انہیں رات پڑ گئی، رات آ گئی، انہیں کوئی جگہ نہ ملی رات کو رہنے کے لیے، اور ایک غار مل گیا، فدخلوا، وہ تینوں اس میں چلے گئے، داخل ہو گئے، فانحدرت صخرة من الجبل فصدت عليهم الغار، سیدھا سیدھا ہی صحابی نے بات بیان کر دی، فرمایا غار بہت بڑا تھا، اس کا غار کا منہ پہاڑ کے اوپر، جسے کہتے ہیں لینڈ سلائڈنگ، تو لینڈ سلائڈنگ ہوئی، پہاڑ ہلا، اس میں سے بہت بڑا پتھر نیچے گرنا سٹارٹ ہوا، وہ گرتا 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 پہاڑ سے گرتا وہ غار کے منہ کے اوپر آ کر جم گیا۔ کہتے ہیں فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة، اب تو ہمیں اس پتھر کے آنے کے بعد مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ وہ گھسٹ کر بھی، وہ کسی بھی طریقے سے اس میں سے سر بھی نہیں باہر نکلتا تھا، جسم نے کیا نکلنا تھا۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ وہ گھبرائے، کیونکہ وہ مسلمان تھے، اور یہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کی بات ہے، کلمہ پڑھتے تھے اس زمانے کے نبی کا، تو کہتے ہیں تدعو اللہ لصالح اعمالکم، آؤ آج اپنے نیک اعمال جو ہیں جن میں نیت اچھی کی تھی، ان اعمال کی نیت کر کے اللہ سے دعا مانگو۔ پھر کیا ہوا؟ قال رجل منهم، ان میں سے ایک نے کہا اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، یا اللہ میرے 2 والدین بوڑھے تھے، شیخان کبیران، ان کی عمریں زیادہ تھی، بوڑھے تھے، فکنت لا اقبض قبلہما اہلا ومالا، یا رب العالمین تو جانتا ہے کہ میں نے ان کے کھانے اور پینے اور دودھ کے لیے ایسے انتظامات کیے تھے جیسا کہ میں ان کا بیٹا بعد میں ہوں، ان کا غلام، ان کا خادم پہلے ہوں، یا اللہ میں ان کے غلام کی طرح اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا۔ فنآبی طرف الشجرة یوما فلم ارح علیہما حتی ناما فحلبت لہما ابوقہما فوجدتہما نائمین، یا رب العالمین پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے مجھ سے کچھ پینے کو مانگا، میں لے کر آ گیا، اور پینے کے لیے وہ دودھ تھا، میں لے کر آ گیا، یا رب العالمین جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا وہ دونوں سو چکے ہیں، فَقَرِنْتُ أَنْ أَوْقَظَهُمَا، یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں انہیں جگاؤں اور ان کی نیند خراب کروں، اور وہ ریسٹ لیس تو تھے پر میرا دل نہیں تھا میں انہیں جگا کر دودھ پلاؤں اور ان کی بھوک مٹاؤں۔ فَأَنْ أَقْبِضْ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحَ عَلَى يَدَيْ، میں یہ الفاظ اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے نکلی ہوئی الفاظ، اور اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج اقبال کا کلام سنایا جاتا ہے، آج غلام کا کلام سنایا جاتا ہے، غلام کا کلام سنا جاتا ہے، یہ سارے لوگ ہمارے لیے قابل عزت ہیں۔ مصطفیٰ کریم کے الفاظ کا صرف ترجمے ہی کیوں، ڈائریکٹ الفاظ بھی آپ کی سماعتوں تک پہنچنے چاہیے، اس لیے حدیث کے الفاظ بھی سناتا ہوں۔ تو اس نے کہا یا رب العالمین میں نے انہیں، تو جانتا ہے کہ میں ان کے آرام کا ہر طرح سے خیال کرتا تھا، اور میرا مال جان والدین پر قربان تھا، پر میں نے انہیں جگایا نہیں، انتظر استيقاظهما، اور میں نے ان کے جاگنے کا انتظار کیا، اور ساری رات بیت گئی، سردیوں کی ٹھٹھرتی رات تھی، میرے ماں باپ نے تو بستر میں گزاری، یا اللہ میں نے ان کے سرانے کھڑے ہو کر وہ دودھ پکڑ کے پیا، اور میری مرضی صرف یہ تھی کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، والدین کی خاطر
اپنی جان کے ساتھ زیادتی کی۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے بتا دوں کہ والدین کی خاطر شادی شدہ لوگ اپنی جان کے ساتھ تو زیادتی کر سکتے ہیں مگر اپنی بیوی اور بچوں کا حق نہیں مار سکتے۔ بہت سارے لوگ والدین کی خاطر بیوی اور بچوں کا حق بھی مارتے ہیں، جو مارتے ہیں وہ بہت بڑے مجرم ہیں، گنہگار ہیں۔ لہذا والدین کا حق الگ سے ہے اور بیوی اور بچوں کا حق الگ سے ہے، ہر ایک کو اس کا حق دو۔ آپ اپنی جان کی قربانی والدین کی خاطر دے سکتے ہیں، کسی اور کی بیٹی کی قربانی اپنے والدین کی خاطر دیں گے تو صبح قیامت جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے اور اس کی سزا بھی ملے گی۔ یہ بڑا خاص نقطہ میں نے بتایا ہے۔ ہمارے گھروں میں اکثر خرابیاں اس ناسمجھی کی وجہ سے، ہمیں والدین کی عظمت بڑی پتہ ہے پر ہمیں بیوی کے حقوق کوئی پتہ نہیں۔ ہم صدقہ و خیرات بڑا کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، کرنا چاہیے، پر پتہ ہے صدقہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی بچوں سے۔ آپ کی بیوی بچوں سے صدقہ شروع ہوتا ہے۔ اور آپ اپنے آج کے زمانے میں اگر آپ کسی رشتہ دار کو صدقہ دے دیں، میں اس پریشان کیا تھا، دیکھو یہ کیا کرنا چاہتا ہے، اسی وقت برباد کر دیا۔ تو صدقہ بیوی بچوں سے شروع اس طرح ہوتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں کپڑے لے کر دینا، ان کو اچھا کھانا دینا، ان کو خوش رکھنا، ان کو سارے حقوق دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ پر ہمارے ہاں ایک غلط اور جہالت بھرا قانون یہ ہے، ہمارا اپنا ہی بنایا ہوا، ہم صدقہ شروع ہی بیوی بچوں کو پیچھے رکھ کے پھر شروع کرتے ہیں۔ ہم غریبوں کو صدقہ بڑھا دیتے ہیں، بیوی بچوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ ہم بہت بڑے مجرم ہیں۔ میرے سمیت جو بھی اس میں غفلت برتتا ہے سو اپنا خیال کیجیے۔ قریبا حتی برق الفجر والصبیۃ یتضاءون عند قدمی، پھر اس نے یہ کہا یا اللہ میرے والدین فجر تک سوئے رہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے بچوں کا جو دودھ تھا اس میں سے تھوڑا سا حصہ اپنے والدین کے لیے رکھا تھا، حتیٰ کہ بچے چیخنے لگے اور میرے قدموں سے آ کر لپٹے کہ ہمیں بھی دودھ دو۔ یا رب العالمین ساری رات کو میں نے ماں باپ کے لیے لے کے کھڑا رہا اور پھر بچے بھی بھوک کی شدت بھوک کی وجہ سے آ گئے۔ یا اللہ میں نے پھر بھی والدین کو بھی دیا اور بچوں کو بھی دیا، تو پھر عرض کرتا ہے فاستيقظا فشربا وضوءهما، یا اللہ پھر میں نے اپنے والدین کو بھی جگا لیا کیونکہ فجر ہو گئی تھی، اور یا اللہ پھر میں نے ان کو دودھ پلایا، اور یا اللہ پھر والدین بھی سیر ہو گئے، بچے بھی سیر ہو گئے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تھا، مگر آپ اس نے یہ عمل یاد کر کے دعا کی، اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیرے لیے کیا تھا، تیری رضا چاہنے کے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو یا اللہ اس پتھر کو اس غار سے ہٹا دے۔ وہ پتھر کو پکڑ کے زور نہیں لگا رہا کہ ہٹ جائے، وہ دعا کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے۔ اچھا تو پھر کیا؟ اچھا بھلا ایسے بھی پتھر ہٹتے ہیں؟ آج کے داناؤ، آج کے عقل مندوں، آج کے عقل کو خدا ماننے والوں، ٹیکنالوجی کو خدا ماننے والوں، نعوذ باللہ، اور عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں، میں یہ دعا کرتا رہوں کہ یہ دیوار یہاں سے ہٹ کر پیچھے چلی جائے، آیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، پر یہ ہٹ جائے گی، بظاہر یہ ممکن نہیں ہے، پر اگر میری نیت خالص ہے تو یہ میں ہٹا لوں گا دعا کرنے سے۔ دعا میں اتنی طاقت ہے، پر نیت اچھی ہونے میں اتنی طاقت ہے۔ اچھا یہ میرا دعویٰ ہے صرف نہیں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه، حتیٰ کہ وہ دعا کر رہا تھا، اس دعا کی بدولت تیسرا حصہ وہ جو غار سے پتھر پڑا ہوا تھا، تیسرا حصہ پتھر سرک کر نیچے آ گیا۔ اچھی نیت اور دعا کی بدولت
پتہ چلا دعا پہاڑوں کو بھی ہٹا کے رکھ دیتی ہے۔ اس میں نیت اچھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ حدیث نیت کے بعد میں بیان ہو رہی ہے۔ حدیث آگے لگتی ہے، میں اگر بیان کروں گا تو 2 بجے گے۔ اس کا ایک حصہ جو میں نے یہاں تک بیان کیا آج کے لیے کافی ہے، مگر میں یہاں پر کچھ نقطے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، ساری زندگی دعائیں کرتے ہیں، پوری نہیں ہوتی، رزلٹ ہی نہیں ملتا، سامنے نہیں کچھ آتا، تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ آیا ہم نے دعا کے تقاضے پورے کیے ہیں؟ دعا کا پہلا تقاضا ہے کہ آپ کو حلال خور ہونا چاہیے، حرام کھانے والے کی کہاں سے قبول ہوگی؟ اگر حرام کام اس سے ہوتے ہیں یعنی گنہگار ہے تو اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے، حرام کے لقمے کھانے والے کے نہیں ہوتی۔ یہ بڑا خاص نقطہ ذکر ہے کہ اگر مجھ سے خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو پھر بھی میری دعا قبول ہوگی، اور اگر میرے حلق سے کسی اور کا حق نیچے اترا نہیں ہوگی، کیونکہ گناہ کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ڈائریکٹ ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، پر رزق حرام کا تعلق اللہ اور بندے کے ساتھ ڈائریکٹ نہیں، کسی اور کا حق کار ہے، وہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور آج کپڑے سینے والا، مکینک، ڈاکٹر، فلاں ڈھیر سارے چیک کر لیں ہماری نیتیں کیسی ہیں، اور پھر نیتوں کے بدلے میں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے زندگی میں۔ لہذا نیت اچھی کر لیجئے، اچھی نیت آپ کو بہت کچھ نہیں سب کچھ دے سکتی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں، بخاری کی حدیث ہے، قرآن کی آیات اس پر دلیل ہے کہ اگر یعنی ان کی نیت اچھی تھی، وہ حلال خور تھے، اللہ کی رضا کے لیے کام کیے تھے، ان نیک کاموں کا مشکل میں واسطہ دیا، اللہ نے پتھروں کو بھی ہٹا دیا اور انہیں موت سے بچا کر نئی زندگی عطا کر دی۔ آج اگر ہم نئی زندگی چاہتے ہیں تو اپنی نیتیں ٹھیک کر لیں۔ کس کس کی کہاں کہاں نیت خراب ہے یہ میرے سمیت ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے، اور اللہ بھی جانتا ہے، بس اللہ ہی جانتا ہے، اور ہمیں چاہیے ہم اس کی درستگی کر لیں۔ گورنمنٹ آف سندھ نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنی بدنیتی کی بدولت ایک قانون پارلیمنٹ میں بھی اور سندھ اسمبلی میں بھی پیش کیا، اور وہ قانون یہ تھا، یہ مجوزہ قانون ہے، تجاویز اس پر آئی ہے، مگر اس کے حق میں چند ووٹ ہیں، اور سوری اس کے مخالف چند ووٹ ہیں، اس کے حق میں ڈھیر سارے ووٹ ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کے جیسے اسلامی ملک کے اندر کوئی مسلمان ہونا چاہے 18 سال کی عمر سے کم تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ قانون ہے جو پاس ہونے جا رہا ہے، اس میں گورنمنٹ کی نیت کی خرابی ہے، اور اگر 18 سال سے اوپر کا بندہ اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اسے ڈائریکٹ مسلمان نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہمارے پاس یہاں کوئی آتے ہیں جدے کے لیے یا جیسے بھی، یا مسلمان ہونے کے لیے اچھی نیت کے لیے بھی، میں نہیں مسلمان کر سکتا اسے، نہ آپ کر سکتے ہیں اسے 22 دنوں کے لیے الگ سے، جس طرح وہ کورونا والے کو کرواتے ہیں نا 14 دنوں کا کوارنٹینا، وہ کروایا جائے گا 22 دنوں کا، اور کوارنٹائن ہو جانے کے بعد اسے سوچنے کا موقع دیا جائے گا، اور 22 دنوں کے بعد اسے اگر اس نے یہ کہا کہ میں آج بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو کلمہ پڑھایا جائے گا، اور اندرون خانہ 22 دنوں کے اندر اندر اس سے کون کون میٹنگ کرے گا، اس کی ذہن سازی کون کون کرے گا، اس کو لٹریچر کون کون کیسا کیسا دے گا۔ یہ پاکستان ہے، پوری دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور 22 دنوں کے بعد اگر اس نے کہا میں اسلام سے نعوذ باللہ بیزار ہوں، تو اس میں پھر کوئی بھی بندہ اسے مسلمان نہیں کر سکتا، جو کرے گا وہ جیل میں جائے گا۔ چرس نہیں آگی قانون بنانے کی، ہے نا؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ واہ عمران خان اور تیری حکومت، واہ ریاست مدینہ۔ دس از ناٹ ریاست مدینہ، یہ تو ریاست کوفہ بھی نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، میں اس زرداری کو اور وہاں کی وزیر اعلیٰ کو یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ تمہارا پورا صوبہ اور صوبے کی ساری حکومت اکثر شیعہ ہے، تم اپنا جلوس کبھی بھی نکالتے ہو اور باز نہیں آتے ہو، اور وہاں پر کوئی سنی کانفرنس ہونی چاہے نہیں کر سکتے ہم لوگ، یہ سارے معاملات بعد کے ہیں۔ پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ حضرت علی اور اہل بیت کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہو، اور یہ قانون پیش کرنے سے پہلے حضرت علی ہی کی شرح کر لی ہوتی، حضرت علی کے ساتھ ہی حیا اور وفا کا رویہ اختیار کر لیا ہوتا۔ آج 18 سال کا قانون پاس کرنے جا رہے ہو، تمہیں پتا ہے کہ مولا علی نے کلمہ کس عمر میں پڑھا تھا؟ سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات کی عمر مبارکہ 7 سال تھی جب آپ نے کلمہ پڑھا اور اپنے اسلام کا اعلان کر کے اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے پیارے نبی، اپنے لیڈر، اپنے قائد حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، علی کی جان بھی حاضر ہے اور علی کا سب کچھ آپ کے دین کے لیے حاضر ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر کتنی تھی؟ 7 سال۔ بتاؤ ہم کیا اسلام کے 1400 سالہ اسلام میں سے حضرت علی کے اسلام کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے۔ تو تم کون ہوتے ہو 18 سالہ قانون پاس کرنے کا؟ کون ہوتے ہو تم؟ تمہیں کس اسلام نے اجازت دی ہے؟ پاکستان کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا، نہ قرآن اجازت دیتا ہے، نہ حدیث اجازت دیتی ہے، نہ صحابہ کی سیرت اجازت دیتی ہے، نہ اہل بیت اطہار کی سیرت اجازت دیتی ہے۔ تم اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے ہو، ہرگز نہیں بننے دیں گے۔ یہ اسلام دشمن قانون ہے، یہ اسلام مخالف قانون ہے، یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے قانون ہے۔ تم ان کے چمچا بھی ہو، تم ان کے کاسالس ہو، بھیک مانگ مانگ کر ان سے کھاتے ہو اور ان کی مرضی کے قانون اسلام میں مسلط کرنا چاہتے ہو۔ ہم ایسا پاکستان کے اندر کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ پاکستان کے اندر جب بھی کوئی مسلمان ہونا چاہے گا، وہ عمر کے کسی بھی حصہ میں ہو، وہ کلمہ پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے۔ اور پارلیمنٹ ہاؤس، ان لوگوں کا بھی یہی حال ہے، یہاں بڑے بڑے دادا بیٹھے، چند لوگوں کے علاوہ کوئی بولا ہی نہیں۔ تحریک لبیک پاکستان زندہ باد، وہاں کے مفتی صاحب، میں انہیں جانتا نہیں ہوں، مگر ان کا پی ٹی وی پر سنا اور ان کی ویڈیو آ چکی، انہوں نے، اور ایک اور سینیٹر ہے جماعت اسلامی کے، وہ بھی زندہ باد، انہوں نے کہا مشتاق احمد، انہوں نے کہا میں یہ نہیں بننے دوں گا، کدھر کی جے یو آئی اور کدھر کے فضل الرحمان اور کدھر کے اسلام کے نام لیوا، کوئی بولے نہیں رہا۔ اور بولے تو صرف 2 بندے، کیا پاکستان کے تمام وہ لوگ جن کو آپ لوگوں نے، ہم نے ووٹ دے کر پارلیمنٹ میں پہنچایا ہے، اس لیے پہنچایا ہے کہ یہ لوگوں کو کلمہ پڑھنے سے بھی روکے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور جتنی بھی غیرت مند قیادت ہے اسے جیلوں میں ڈال دیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تم جیلوں میں ڈال کر اس طرح کے قوانین پاس کرو گے اور تم سمجھتے ہو کہ جو تحریک لبیک کا بندہ نہیں ہے اس میں غیرت ہی مر گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم تحریک لبیک کے ہیں یا نہیں ہیں، ہماری غیرت ایمانی زندہ ہے، اور ہم اسلام کے خلاف اس طرح کا کوئی قانون کبھی نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہٰذا یہ قانون مجفزہ جو جس پر تجاویز ابھی آ رہی ہیں، یہ اسلام دشمن ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھے ہوئے ہیں شاہ نصیب الرحمان صاحب، بیٹھا ہوا ہمارا وزیر مذہبی امور، بیٹھے ہوئے 2-4 ڈاکٹرز بھی، ان کو بھی، وہ بھی گونگے ہو گئے، انہیں پتہ ہی نہیں، ان میں سے کسی کا بیان نہیں آیا، کسی کی تحریر نہیں آئی، کسی کا ویڈیو کلپ نہیں آیا، کسی کی کوئی بھی بات سامنے نہیں آئی۔ اس کا یہ مطلب ہے وہ لوگ جو اس قانون بننے پر چپ ہیں، وہ امریکہ اور اسرائیل کے خوش کرنے والے ہیں۔ ہم ایسا نہیں ہونے دے سکتے۔ جو علی علی کرے اور علی کے اسلام کے خلاف قانون پاس کروائے، وہ علی والا نہیں ہے، وہ امریکہ والا ہے۔ لہذا میں آپ سب کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے جو بھی سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، آپ کا جو بھی سورس ہے، اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ بے شک آدھے منٹ کا کلپ بنا لیں، 1 منٹ کا بنا لیں اور کہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ نے
7 سال کی عمر میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا تھا. آج ہم انگریز کے منگتوں کو پاکستان اسلام کا پاکستان ہے، کلمے کے نام پر بننے والا پاکستان ہے. ہم انگریزوں کے جو پالتو لوگ ہیں، انگریزوں کے جو کاسا لوگ ہیں، کاسا لیس ہیں، ہم ان کی نیتوں کی خرابی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے اندر 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کی ہم اسلام لانے اور کلمہ پڑھنے کے لیے بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں اور اسے قبول ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے جوانو، اپنے سوشل میڈیا کو پازیٹیو انداز میں استعمال کرو. یہ اچھے انداز میں استعمال کرنا آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. وگرنہ کل کو اس منبر و محراب پر بیٹھنے والے مجھ جیسے تمام لوگوں کی زبانیں بند کر دی جائیں گی، ہم چاہ کر بھی نہیں بول سکیں گے. یہ یاد رکھنا بات. اب میں اگر چاہوں چند سالوں بعد اگر ہم چپ رہے، میں اگر چاہوں کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور اس کے خلاف احتجاج کر سکوں، میں نہیں کر سکوں گا. مجھے یا تو منبر چھوڑنا پڑے گا یا پھر چپ کرنی پڑے گی. اس لیے جب بھی غلط بات ہو کبھی بھی اس پر کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے. رب کائنات ملک پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو ہمیشہ سچے غلامان مصطفیٰ رکھے، اسلام کے وفادار رکھے. آمین. وما علینا الا البلاغ.